محترم سامعین کرام، الحمدللہ آج آپ نے قرآن پاک کے 11ویں پارے کی مکمل تلاوت سماعت فرمائی، جس میں سورہ توبہ کا بقایا حصہ جس کی 36 آیات تھی، اور سورہ یونس کی 109 آیات اور سورہ ہود کے 5 آیات کا الحمدللہ آپ نے سماعت کی ہے۔ اس طرح 150 آیات آج آپ نے سماعت کی ہے۔ آج ہم نے سورہ توبہ سے قرآن پاک کے سورۃ توبہ کے 94ویں آیت سے تلاوت کی سماعت فرمائی، جس میں ان منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے جو جنگ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی ہے کہ انصار اور مہاجرین اور دیگر صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی مسجد ضرار کی برائی بیان کی گئی ہے کہ اس مسجد ضرار میں آپ ہرگز نہ جائیں۔ پھر خبر دی گئی کہ مومنین کی جان و مال کا سودا اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں کر لیا ہے۔ مومن کو اپنی جان مال کے نقصان پر غم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے بدلے اللہ نے جنت عطا فرما دیا ہے۔ پھر مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا نہ کرے، وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طریقے سے ان 3 صحابیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو جنگ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے تھے، جس کو ساعۃ العسرہ یعنی تنگی کا سفر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک تو موسم سخت تھا، دوسرے فصلیں تیار تھی، تیسرے سفر خاصا لمبا تھا، اور چوتھے وسائل بھی نہیں تھے، اس لیے اسے تنگی کا سفر کہا گیا۔ یہ تینوں صحابی کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نہایت ہی مخلص مسلمان تھے۔ پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے تقویٰ اور سچے لوگوں میں شامل ہونے کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت سے انسان نیکی پر رہتا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت سے انسان برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر امت مسلمہ کو اصولی سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جہاد کے لیے ہر موقع پر سب کے سب جہاد میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک وہ گروہ جہاد میں شریک ہو تو دوسرا گروہ دین کا علم سیکھنے اور اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں لگا رہے، تاکہ قوموں کو ڈرایا جا سکے۔ پھر ایمان کی زیادتی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی واقع ہوتی رہتی ہے، لیکن بعض لوگ ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل نہیں ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جن سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گنا گزرتی ہے، جو تمہارے فائدے کے لیے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ روح گردانی کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہاں سورہ توبہ مکمل ہوئی۔ پھر ہم نے سورہ یونس کی تلاوت سنی۔ یہ قرآن کا 10واں سورہ ہے، اور اس میں 109 آیات ہیں، 11 رکوع ہے، 1839 الفاظ ہیں، 7500 ونمبر حروف ہیں،
اور اس سورت کا نام اللہ کے برگزیدہ نبی یونس علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے۔ انبیاء اور رسول کی بشریت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو نبی بنایا ہے۔ اس بات پر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا۔ جو لوگ اس نبی پر ایمان لے آئیں ان کے لیے اللہ کے پاس پورا بدلہ اور بلند مرتبے کی بشارت سنائی گئی۔ پھر توحید ربوبیت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور مستوی عرش ہوا۔ پھر اہل ایمان کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کے انہیں راہ راست تک اللہ پہنچا دے گا۔ ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی قیامت کے دن سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کی فطرت ناشکری کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی، کہ جب ہم اس کو اس تکلیف سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ پھر منکرین قرآن کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب کافروں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور دوسرا قرآن لے آؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش ہی ہے۔ پھر انسان کی فطرت ناشکری بیان کی گئی ہے کہ انسان کو چھونے والی تکلیف اور مصیبت کے بعد جب ہم اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ہی مکر و فریب کرتا ہے اور وہ بھول گیا ہے کہ ہمارے مقرر کردہ نگران فرشتے کرامن کاتبین ہر مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال برسات کے سبب لہلہاتی سرسبز و شاداب کھیتی کی طرح ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور معلومہ میں باطل کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام معبودان باطل کو اور ان کے تمام پیروکاروں کو جمع کرے گا اور ان میں پھوٹ ڈال دیں گے۔ پھر انسانیت سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں روزی دینے والا، بصارت و سماعت دینے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، زندہ کو مردہ کرنے والا کون ہے؟ پھر رب ذوالجلال والاکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ یہ لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر دیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، ہم ایک دوسرے کے اعمال سے بری طریقے سے بری ہیں، ہم ایک دوسرے کے اعمال سے بری ہیں۔ پھر اسی طریقے سے رب ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اس بات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر دیں کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں جو تقدیر میں ہو ہر ایک کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی جلدی نہیں کی جاتی اور نہ تاخیر کی جاتی ہے۔ اجل یعنی مقررہ وقت کو کہتے ہیں، موت و حیات، عذاب و عقاب کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ پھر لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام نے اللہ کے دوستوں کی صفات بیان کی ہے کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو کافروں کی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اور رات و دن کی حکمت بیان کی کہ رات کو ہم نے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو دیکھ لے بھالنے کا ذریعہ بنایا ہے۔
پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل اور فرعون کے واقعات بیان کیے کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرتے رہو، اگر تم مسلمان ہو۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، یعنی ایمان کے لیے توفیق الہی ہونا بے حد ضروری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں پر واضح کر دے، اگر تم کو میری دعوت پر شک ہے تو پھر میں تو تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، اللہ کو چھوڑ کر میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا جو تم کو موت دینے والا ہے۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا ہے، جو کوئی اس سے ہدایت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو گمراہ ہوا نقصان اسی کو ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہی کی اتباع و پیروی کریں اور صبر کرتے رہیں، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ ہود کی 5 آیتیں سنی ہیں، جو سورۃ کے اندر 123 آیات ہیں، 10 رکوع، 1946 الفاظ اور 7817 حروف ہیں۔ ہم نے اس میں سے صرف آج 5 آیتیں سماعت کی ہے۔ اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں یہ ایک حکیم باخبر کی طرف سے ہے۔ پھر عبادت کی سچائی اور حقیقت بیان کی گئی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا حکم دیا ہے، انسانیت کو باخبر کیا ہے کہ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں بالیقین وہ لوگوں کے اندر کی باتیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا رات کے اندھیرے میں بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا اور ان کی چھپی اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ شرم و حیا کا جذبہ ایک جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں بھی اتنا غلو اور افراط بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اسے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس طرح کی تکلیف کا کیا فائدہ۔ الحمدللہ یہاں 5ویں آیت سورہ ہود کی مکمل ہوئی اور 11ویں پارے کی سماعت بھی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل 12ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی فہمی کی شعور عطا فرمائے، اس پہ چلنا آسان فرمائے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو جب تک رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم تمام کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔